سحری اور افطاری کے مسائل بیان ہوئے اور زکوٰۃ سے متعلقہ کچھ گفتگو ہوئی اور تقریباً رمضان ہو چکا ہے، آخری جمعے شروع ہونے پر ہے۔ اب سے تقریباً 4 سے 5 دن بعد آخری عشرہ ماہ رمضان کا شروع ہو جائے گا، اور آخری عشرے میں ایک عظیم عبادت اعتکاف کی صورت میں کی جاتی ہے۔ تو اب یہ ضروری سمجھا کہ وہ آخری عشرہ آنے سے پہلے اعتکاف کے ان نسبت سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ اعتکاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت موقدہ ہے علی الکفایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا، سوائے فتح مکہ کے موقع پر کہ شدید مجبوری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے معیت میں تشریف لے گئے، اور اس موقع پر اعتکاف میں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف فرمایا ہے، اور یہ اعتکاف کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صاف رکھا کرتے ہیں، اور وہ جوار کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 دن وہ ہے طور پر اعتکاف صورت مدینہ سے پہلے غار حرا کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو ہمیشہ مسجد نبوی کا اعتکاف فرمایا۔ یہ مخصوص اعتکاف سنت موقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں کا انتخاب فرما کر اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو اعتکاف بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ دو مرحلہ
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور اپنی جنت میں ایسے شخص کو داخل فرما دیتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے جینا مرنا سیکھ لیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ یہ ہماری شان ہونی چاہیے، کیفیت ہونی چاہیے کہ ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ کہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، کام کاج کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور حشر حساب کتاب کی جگہ ہے، اور جنت ہمیشہ کے نعمتوں اور آرام کی جگہ ہے۔ تو ہم لوگ اپنی قبر کی تیاری کریں، ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں، تو یہ اعتکاف ہمیں ان چیزوں کی اہمیت دلاتا ہے۔ اعتکاف کے اندر ایک عظیم رات ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس کے حصول کے لیے کہ وہ رات مل جائے، تو اللہ نے اس میں بڑی رحمتیں، برکتیں، انوارات، تجلیات اللہ جل شانہ نے رکھی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں پورے ماہ رمضان اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے کا اعتکاف میں بتلا دیا گیا کہ وہ رات آخری ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگ نقد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نقد کے چکر میں کس طرح کہ ہماری بیوی کیسی ہو، ہمارے بچے کیسے ہوں، ہمارا خاندان کیسا ہو، میرا گھر کیسا ہو، میری پراپرٹی کیسی ہو، میری دکانداری کتنی ہو، میری تجارت کتنی عروج پر ہو۔ ہم اس نقد کے چکر میں اور ادھار پر صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ادھار کیا ہے؟ آخرت، جنت، اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ نے وہ ہم لوگوں کے لیے بنائی، ہم لوگوں کے لیے تیار کی، ہم لوگوں کے لیے سجایا ہے ان نعمتوں کو۔ تو وہ ادھار ہے، جب موت آ جائے گی اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم ادھار پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نقد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کی نظروں میں اعتکاف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہر سال، اور ہماری مسجد اسی طرح ویران رہتی ہے۔ تو بڑے یہ سمجھتے ہیں یہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ جائے، بچے بیٹھ جائیں، اور جن کی عمریں زیادہ ہیں، جو حالانکہ وہ وقت کا تو ایک پل کا نہیں پتہ کہ کب موت آ جائے، لیکن عمر خود ہی بتلاتی ہے کہ تیرا ایک ایک دن تجھے قبر کے قریب کر رہا ہے۔ انسان کے بالوں کی سفیدی بتلاتی ہے کہ تو بہت جلد قبر کے نظر ہونے والا ہے۔ تو یہ بڑے دور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی دکانیں کھولنی ہیں، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنانی ہیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہ سمجھ ہے، ان سے بھی کہہ دیا جاتا ہے تمہارا احسان ہوگا کہ مسجد میں ہماری جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ بڑے یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو عبادت گزار ہیں، بخشے بخشا ہے، تو یہ بچے بیٹھ جائیں، یہ نوجوان بیٹھ جائیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ حالانکہ جن کی سفید ریش ہو، سفید داڑھی ہو، سفید بال آ جائیں، یہ موت کے قریب کر دیں۔ تو اسے چاہیے اس سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ ان دنوں میں اعتکاف سے متعلقہ ہی گفتگو ہوگی، مسائل سے متعلقہ، فضائل سے متعلقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔